وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے نئے نرالے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ 27ویں رات میں چاند نہیں ہوتا لیکن چاندنی چھٹکی، چاند تھا لیکن مدینے والا چاند، کہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا، سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ سبحان اللہ، اونچا اونچا کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبہ تیار ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دلہن کی مانند، دلہن کی مانند۔ دولہا کون ہے؟ کعبہ دیکھ رہا ہے، کیا کسے دیکھ رہا ہے؟ دولہا کو، حضور کو دیکھ رہا ہے۔ نظر میں دولہا کے پیارے جلوے اور حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کالا غلاف، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل، تجلی ذات بحق سے تھے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤں سے رنگ لائے۔ تو کیا ہوا؟ ارے وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، تو حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوہار برسی تو موتی چھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے۔
ایک جو شعر ہے یہ جو میں پڑھنے والا ہوں، دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال ہرنے غزال نافے بسا رہے تھے۔ کیا استعارہ پیش کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، کیا استعارہ پیش کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہرنے، وہ ہرنے میں نے بتایا تھا پچھلی بار شاید یہاں کے کسی اور محفل، مجھے یاد نہیں، میں نے بتایا تھا ایک محفل میں کہ غزال کہتے ہیں ہرنوں کو، وہ ہرنے جنہوں نے آدم علیہ السلام کی زیارت کی تھی۔ جب اللہ کا نبی اس زمین پر تشریف لایا، اللہ کا خلیفہ بن کر، سبحان اللہ، حضرت آدم تشریف لائے، تو ہرنوں کے ایک جھرمٹ نے دیکھا کہ چلو اللہ کا کوئی بندہ آیا ہے، پہلی مرتبہ کسی انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے، چلو ان کی زیارت کو چلے۔ تو سارے ہرنیں تو نہیں گئی، کچھ ہرنوں کے جھرمٹ نے ارادہ کیا اور چلی گئی۔ جا کر کے دیکھا اللہ کے محبوب بندے کی زیارت کی، حضرت آدم صفی اللہ کی زیارت کی، اور جب لوٹی دوسری ہرنوں کی طرف لوٹی تو دوسری ہرنوں نے دیکھا اپنی پرانی ہرنوں کو جنہوں نے زیارت کی، اور تعجب میں ہو گئے، کہا تمہاری آنکھیں اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی؟ پھر کچھ ہرنوں نے نوٹ کیا کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، تو جب قریب ہوئی تو کہا کہ یہ تمہاری آنکھیں بھی خوبصورت پہلے تو نہیں تھی، ہماری آنکھیں دیکھو، جو جن لوگوں نے زیارت نہیں کی تھی۔ وہ ہرنیں کہہ رہی ہماری آنکھیں اور تمہاری آنکھیں کتنا فرق ہے، تمہاری کتنی خوبصورت ہو گئی ہے، اور ہمارے اندر سے تو خوشبو نہیں آ رہی، تمہارے تو جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو ہرنوں نے کہا ہمیں یہ تو نہیں پتا کیسے ہوا، لیکن ہاں ہم نے آج اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا اچھا یہ اسی کی برکت ہے، تو چلو ہم بھی زیارت کریں گے۔ وہ ہرنیں بھی گئیں، ساری ہرنیں گئیں اور جا کر کے زیارت کیا۔ وہ بن دیکھے سودا تھا، یہ دیکھ کے سودا ہے۔ بن دیکھے سودا کیا کرو، یہیں کے اجر میں مت وہاں کے اجر میں مبتلا ہوگے انشاءاللہ۔ ان ہرنوں نے جب دیکھا جا کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا سبحان اللہ کمی نہیں ہے، لیکن خاص بندوں کے لیے اعزاز ضرور ہے۔ ان ہرنوں کی آنکھیں خوبصورت ہوئی لیکن ناف میں مشک نہیں آیا۔ ساری ہرنوں کے ناف میں مشک نہیں ہوتا، یہ انہی کے ہوتا ہے جن کی نسل آدم علیہ السلام کی، جن لوگوں نے زیارت کی ان کی نسل میں جو ہرنے ہیں انہی کے نافوں میں مشک ہوتا ہے۔ اور مشک کتنا خوشبودار ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیسا ہوتا ہے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو کعبے کا غلاف اتنا خوشبودار ہو گیا، اتنا خوشبودار ہو گیا کہ اس غلاف سے ٹکرانے والی نسیم، وہ ہوا جب وہاں سے ہو کر گزرتی تو ہرنے جن کو نافے ملے تھے وہ اپنے نافوں سے مشک نکال کر اس ہوا کو بسا رہی تھی، سبحان اللہ۔ دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے، نسیم گستاخ آنچلوں سے، غلاف مشکی جو ہل رہا تھا، غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا، غزال نافے بسا رہے تھے۔ پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و دم کی، صبا سے سبزاں میں لہریں آتی، دوپٹ تھانی چنے ہوئے تھے، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب رواں کا پہنا، کہ موج چھڑیا تھی تھار لچکا، حباب تابا کے تھل ٹکے تھے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کو تیار کرنا ہے، سبحان اللہ۔ فرشتوں کو حکم ہوا جاؤ محبوب کو تیار کرو، سبحان اللہ۔ تیار شدہ کو کیا تیار کرنا، جسے اللہ نے تیار کیا ہو، سبحان اللہ۔ میرے آقا کو غسل دیا جا رہا ہے، دولہا تیار ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے، دیکھا ہوگا نا، باپ آتا ہے، بھائی آتا ہے، بڑا بھائی آتا ہے، اور نہ جانے بڑے بڑے رشتہ دار آتے ہیں۔ کوئی جو ہے ہاتھوں میں ایسے اتار کر صدقہ غریبوں کو دے رہا ہوتا ہے، کوئی چاول اتار کر دے رہا ہوتا ہے، کوئی کیا دے رہا ہوتا ہے، کوئی کیا دے رہا ہوتا ہے، کوئی ماتھے سے لگا کر کے دے رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کونین کے دولہا تیار ہو، سبحان اللہ۔ لینے والے کون ہیں اور دینے والے کون ہیں، دونوں کو سماعت فرمائے، سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا، پیسے کا نہیں،
پیسے کا نہیں، نوٹ کا نہیں، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، ارے نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تارے چمک رہے ہیں، حضور کے غسالے، حضور نے جو غسل فرمایا اس کے کٹورے تاروں نے بھرے تھے، تو یہ چمک رہے ہیں۔ اللہ بتاؤ کچھ بچا؟ کچھ بچا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچا، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، اس کا کیا ہوا؟ سننا، امام اہل سنت کے دامن سے لگ جاؤ، پکے عاشق بن جاؤ گے۔ کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، تو بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بیواہوں تھے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ میرے آقا تیار ہو گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحرا پھولوں کا تھا، صحرا کون سا تھا؟ جو صفیں لگی تھی باراتیوں کی تھی، تو کون سے باراتی تھے؟ فرماتے ہیں تجلی حق کا صحرا سر پر، اور صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا دو صف میں دو رویا قدسی پرے جمع کر، پھیلا کر نہیں، جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چل ہوئے تھے، ابھی نہ آئے تھے پشت زینت کے سرگوی، مغفرت کی شلت صدا شفاعت میں دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے، عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خردہ سا بڑکنا، شعائے بکے اڑا رہی تھی، تڑپتے آنکھوں پہ سائقے تھے، ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مراد دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ گلگلے تھے، اٹھی جو گرد رہے منور، وہ نور برسا کے راستے پر، گرے تھے بادل بھرے تھے جلتھل، کمنڈ کے جنگل ابل رہے تھے، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، تجھ میں داغ ہے، چاند میں داغ ہے، 27ویں کو نہیں تھا اسی لیے وہ داغ باقی ہے، اگر 27ویں میں ہوتا حضور کے رہ گزر کو اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیتا۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر، وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ارے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے، مہکتے گلبن لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے۔ اب میرے آقا مسجد اقصی تشریف لا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ،
مسجد اقصی حضور کی آمد تو تمام انبیاء پہلے سے موجود ہیں. سبحان اللہ. نماز اقصی میں تھا یہی سر. کیوں ہوئی نماز؟ ضرورت تھی، کوئی ضرورت تھی نماز پڑھانے کی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ سب موجود. میرے آقا گزر رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں قبر موسیٰ سے گزرا تو میں نے دیکھا حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اوپر سے جا رہے ہیں لیکن زمین کے نیچے دیکھ رہے ہیں. وہاں بھی کہتا مردود پیٹ پیچھے کا علم حضور کو. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ عیا نہیں. میرے آقا تو وہ ہے. سبحان اللہ. لیکن راز یہ سب کو بتانا تھا. نہ ہو سکتے ہیں دو اول، نہ ہو سکتے ہیں دو آخر. حضور ہی اول ہے، حضور ہی آخر ہے. یہ بتانا تھا، یہ راز تھا کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر. آیا ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. آدم تا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا. نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک و جام و مینا اجالتے تھے کھگالتے تھے. نقاب الٹے وہ مہر انور جلال رخسار گرمیوں کو. فلک کو ہیبت سے ٹپ چڑھی تھی تڑپتے انجم کے آبلے تھے. یہ جوشش نور کا اثر تھا کہ آب گوگ کمر کمر تھا. صفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے. پڑا یہ لہرا کے بحر وحدت کہ دھل گیا نام رہ کے کثرت. فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش کرسی دو بلبلے تھے. وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کہ تار چھپتے نہ کھلنے پاتے. سنہری زیبت اودی اطلس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے. چلا وہ سروے چما خرام نہ رک سکا سدرہ سے بدام. پلک جھپکتی رہی وہ کب کی سبین آس گزر چکے تھے. چھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. کتنے اسپیڈ میں گئی، کیا رفتار تھی، اللہ اللہ. کیا رفتار تھی. اللہ اکبر. جو فرشتے کھڑے تھے انتظار میں راستے میں کہ حضور کی سواری جانے والی ہے، حضور کی سواری جانے والی ہے. ہم کھڑے رہے حضور قائد ملت کی سواری آنے والی ہے. بلا تمثیل بتا رہا ہوں. قائد ملت کی گاڑی بڑی تیز چلتی ہے ماشاءاللہ، ہے نا. غوث پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بہت اسپیڈ میں چلتی ہے. سبحان اللہ. ہے نا، چلتی ہے نا، سب کو پتا ہے. حضور تاج الشریعہ کی بھی بڑی تیز چلتی تھی. ہم کھڑے ہوتے تھے، ابھی جانے والے حضرت کہاں پر، واشی کی طرف جانے والے ہیں. تو گونڈی سگنل پہ کھڑے ہو گئے ہم لوگ کہ حضور کی سواری یہاں سے آئے گی، ہم زیارت کر لیں گے. اور ایسے آئی ایسے نکل گئی. سب دیکھتے رہ گئے کہاں سے نکلی. او حضور کی سواری ہے، حضور کی. عرش کی طرف جا رہی ہے، فرشتے کھڑے انتظار میں، لیکن آئی اور نکل گئی. اعلیٰ حضرت اب اس کو کوئی کیسے استعارہ لے سکتا، کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے اس منظر کو میرے رضا کے سوا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرشتوں کا عالم کیا تھا. جھلک سی ایک قدسیوں پہ آئی ارے ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی. سواری دولہا کی دور پہنچی، سواری دولہا کی دور پہنچی. بارات میں ہوش ہی گئے تھے. سواری دولہا کی دور پہنچی، بارات میں ہوش ہی گئے تھے. تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو. رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. اب دماغ چلتا ہے. عرش پر سدرہ پر حضور پہنچ گئے. اب عرش پر جانا ہے، سدرہ کے آگے عرش ہے، اب وہاں جانا ہے. کیسے گئے تھے؟ چلو آؤ تمام جتنے عقل والے ہیں سب جمع ہو جاؤ
اور دماغ لگاؤ کیسے گئے تھے، ایسے گئے تھے، ویسے گئے تھے، کیسے گئے تھے. تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلوں میں جو مرغ عقل اڑے تھے، عجب برے حالوں گرتے پڑتے، وہ سدرا ہی پر رہے تھے تھکے، چڑھا تھا دم تیور آ گئے تھے. سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کیلے مبارک و تاج والے، وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. کسی نے عرش کو بتایا کہ حضور آ رہے ہیں، وہ جب بتایا تو یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، یہ آنکھ قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے. سیاہ کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیل جھل ملائی، حضور خورشید کیا چمکتے چراغ مو اپنا دیکھتے تھے، یہی سما تھا کہ بہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، کہ چلیے حضرت، کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، کلیم پر بند راستے تھے. بڑے محمد قریب احمد قریب آسر ورے ممج، نثار جاؤں یہ کیا صدا تھی، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. ذرا ایک بار کہیے نا سبحان اللہ. اب تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ، میں وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری مکمل کروں گا. توجہ ہے آپ کی. خیرت کہتے ہیں عقل کو، عقل کو. خیرت کسے کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ عقل. ایسے گئے تھے، ایسے گئے تھے، اوپر گئے تھے، یہاں گئے تھے، آگے سے گئے تھے، پیچھے کے، رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن، یہ 6 سمتیں ہوتی ہیں. جہد، شش جہد، یہ 6 ڈائریکشن ہوتے ہیں، ہے نا، یہی ہوتے ہیں نا. 7واں 8واں بھی ہے کیا کوئی؟ نہیں نا. ایسے سے ہلاؤ تو ہاں سمجھ گئے تو، ہے نا. یہ 6 ہوتی ہے نا، کہو سبحان اللہ. ہاں تو عقل، اب دماغ چلنا شروع ہوتا ہے. یہ 6 میں سے ایک ہی طرف گئے تھے، رائٹ گئے ہوں گے، کوئی کہے گا لیفٹ گئے ہوں گے، کوئی کہتا نہیں اوپر سے گئے ہوں گے، کوئی کہتا نہیں نیچے گئے ہوں گے، کوئی کہتا آگے گئے ہوں گے، کوئی کہتا پیچھے گئے ہوں گے، ہے نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اب گما سے گزرے گزرنے والے. خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے. تجھے بڑا پتا ہے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے. پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے. ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو بورڈ لگا ہوا تھا باندرا 9 کلومیٹر. مجھے پتا چل گیا سیدھا جانا ہے، ایسے ڈائریکشن بھی تھا، ہے نا. سراغ تھا، کہاں کا سراغ تھا؟ یہاں کا، یہاں آنے کا سراغ تھا. پھر آگے سے لیفٹ مارنا، پھر وہاں سے رائٹ مارنا، پھر وہاں پہنچ جانا. یہ جو عالم ہے یہاں پر کوئی نہیں ہے، حضور اکیلے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سراغ عینو، یہ عربی کے الفاظ ہیں. عین یعنی کہاں، سراغ اینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. بس ادھر
ادھر سے پیغام تقاضے آنا آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے، پڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، ترسلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے، ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تمام بجے بہرے ہوں میں ابرا، تنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، کسی ملے گھاٹ کا کنارہ، کدھر سے گزرا کہاں اتارا، بھرا جو مثل نظر کرارا، وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے، اٹھے جو قصرے تنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، وہاں تو کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، کون بتائے کیا ہوا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آخری کا یہ قافیہ دیکھیے گا، سارے دنیا کے شاعر جمع ہو جائیں قافیہ لائیں، پوری دنیا کے شاعر آ جائیں اور پوری زندگی ایک اس شعر کے برابر کا کوئی ایک وزندار شعر لے کر کے آئے، میرا چیلنج ہے، نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ ارے تھے، ارے ارے تھے، نہ کہہ کہ وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، ارے تھے یا ارے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر دیکھو، میں سمجھا بھی نہیں سکتا اس شعر کو کامل اعتبار سے، لیکن جہاں دوسرا ہو نہیں وہی تو وہ بتائے گا جو گواہ ہو، وہاں گواہ کون تھا؟ وہ تھا کون گواہ؟ وہاں تھا کون گواہ؟ جو بتائے حضرت جبریل بھی تو نہیں تھے، کوئی تھا ہی نہیں تو بتائے کیا کہ اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ملاقات کس لقا کیسی تھی، وہ ملاقات کیسی تھی؟ فرماتے ہیں بس اتنا پتا ہے، اٹھے جو قصرے تنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، اور نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے۔ وہ باغ کچھ، اب ملاقات بیان ہو رہی، وہ باغ کچھ ایسا رنگ لایا کہ غنچوں گل کا فرق اٹھایا، کہ رحم کلیوں کے باغ پھولے گلوں کے تکمے لگے ہوئے تھے، محیط و مرکز میں فرق مشکل، محیط و مرکز، محیط و مرکز، محیط و مرکز۔ راؤنڈر، راؤنڈر دیکھا؟ راؤنڈر پرکار، اسکول والے جیومیٹری ہے نا، دیکھا ہے نا، پینسل لگاؤ، پرکار رکھو اور ایسے گھما دو، 4-5 بار گھماؤ 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 اور ہٹا لو۔ اب گھمانے والے سے خود میں پوچھوں، بتاؤ شروع کہاں سے کیا تھا اور ختم کہاں کیا؟ بتا پائے گا کوئی؟ نہیں بتا پائے گا؟ نہیں۔ یہ تو ہے محیط، اس دائرے کو کہتے ہیں محیط، اور جہاں پرکار کی نوک رکھی ہے وہ ہے مرکز۔ یہ تو ہماری اور آپ کا دائرہ ہے، محیط ہے، جسے ہم نہیں بتا پا رہے کہاں سے شروع کیا تھا کہاں ختم کیا تھا۔ یہ حضور کی معراج ہے، جہاں صرف دائرے کا احاطہ نہیں بلکہ مرکز بھی نہیں پتا تھا کہاں ہے۔ محیط اور مرکز میں بھی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے،
وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے اب یہاں میں سمجھتا ہوں سمجھا ہی دینا چاہیے ورنہ نہ جانے کون کیا کیا سمجھ جائے سنو سنو اعلیٰ حضرت کی زبانی ہے وصل فرقت یہ دو لفظ ہے وصل یعنی قریبی وصل یعنی قرب وصل یعنی فرقت یعنی دوری قرب اور دوری یہ اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے الفاظ یہ مل سکتے ہیں کیا یہ مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے نا وہ گھڑی تھی کہ وصل اور فرقت بھی مل گئے تھے یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت جنم کے بچھڑے گلے ملے سے مراد یہ ہے سمجھے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے زبان سوکھی دکھا کے موج تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے حضور کی خواہش بتا رہے ہیں زبان سوکھی دکھا کے موج تڑپ رہی تھی کہ پانی پائے بھور کو یہ ذوف تشنگی تھا کہ ہلکے آنکھوں میں پڑ گئے تھے وہی گئے اول وہی گئے آخر وہی گئے باطن وہی گئے ظاہر ذرا میں چاہتا ہوں سب مل کر پڑھو وہی گئے اول وہی گئے باطن وہی گئے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمان امکاج کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں گو اول آخر ہے سبحان اللہ میرے آقا کی شان آلہ ہے کمان امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں گو ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے اب کیا ملا ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے تھی نظر شاہ نمازیں ادھر سے انعام خسروی میں سلام و رحمت تحیات للہ والصلوات سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوے پر نور میں پڑے تھے کیا کہا حضور نے کیا کہا اللہ نے کیا ارشاد فرمایا حضور نے کیا سنا زبان کو انتظار گفتن فاوحا الى عبده ما اوحا بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی رب جانے رب کا محبوب جانے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرتیں شنید یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے اب حضور جا رہے ہیں جنت کی طرف وہ ہمارے لیے سبحان اللہ کہاں کہاں حضور نے نہیں یاد فرمایا ہمیں اب جنت میں جا رہے ہیں بتاؤ جنت تو پہلے ہی چمکی ہوئی ہے اللہ نے اسے سبحان اللہ کتنا آرائش اور کتنا جو ہے سبحان اللہ خوبصورت بنایا ہے کیوں نہ بنائے اس امت مسلمہ کو رہنا ہے سبحان اللہ تمام انبیاء اور رسول کو رہنا ہے سبحان اللہ تو وہ مکان کیسا خوبصورت بنایا رب نے لیکن آج برج بطحا کا یہ چاند کا وہ ٹکڑا برج بطحا کا جنت میں جانے والا ہے تو جنت کا بھی ستارہ تقدیرات چمک اٹھا ہے وہ برج بطحا کا ماہ پارا بہشت کی سیر کو ستارہ چمک پہ تھا خلد کا ستارہ کہ اس قمر کے قدم گئے تھے سرور مقدم کی روشنی تھی کتابشوں سے مہے عرب کی وہاں کے گلشن تھے جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کنول بنے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑ منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے ہے عصا ہمیں بھی ان خلعتوں سے ہے عصا جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے
وہ گھمنڈ نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے، غرور نہیں کیا. 66 اشعار تقریباً میں نے پڑھ دیے. آخری شعر رہ گیا، ایک آدھ تو چھوٹ گیا ہوگا، ہو سکتا ہے. ہاں شروع میں چھوٹا، مجھے پتا شروع میں چھوٹ گیا تھا. ہاں بہرحال 66 اشعار، ایک شعر رہ گیا. 2 مقطع ہیں اس میں، ایک میں نے پڑھ دیا، وہاں کا صدقہ اعلیٰ حضرت نے مانگ لیا. اب کوئی یہ گمان کرے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے لکھا تو ارے بہت جو ہے ایسا لکھا ویسا لکھا، خود اعلیٰ حضرت کو پتہ نہیں کتنا غرور ہوا ہوگا. ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے. میرے رضا ایسے بالکل نہیں ہے. میرے رضا تو یہ کہہ کے کہتے ہیں یہ سب غوث پاک کا کرم ہے. سبحان اللہ. لکھ کے کہتے ہیں بس خام نوائے رضا. اللہ وہی رضا نے یہاں فرمایا کہ کیا سمجھتے ہو، میں نے شعر لکھا ہے، میں نے قافیہ آرائی کی ہے، میں نے روی کو ادھر ادھر جوڑا ہے؟ نہیں. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. نذرانے کی چکر میں نہیں لکھا، وظیفہ کہیں سے ملے اس لیے نہیں رکھا. اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں جو کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. کہتے ہیں یہ وظیفہ نہیں بلکہ خود میرا سنا، میرے آقا کی مدح سرائی ہی میرے لیے وظیفہ ہے. ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا. نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ. روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، ذرا مل کر وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے، وہ سرور وگر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. اعلیٰ